اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مقام پر دو قسم کے بندوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی اور بڑی بھلی لگتی ہیں، ان کے زبانی دعوے بڑے بلند ہیں، وہ باتوں ہی باتوں میں اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ اور بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی بھلی، بڑی اعلیٰ، بڑی شاندار محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جب وہ اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے، زبانی دعوے کرتا ہے، تو اس وقت اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ ہوا الگ الخطاب، یہ بہت سخت جھگڑاجو، ظاہر کچھ کرتا ہے، باطن سے کچھ اور ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور پھر جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ کی حکم عدولیاں، اسلام کو، اہل اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام یہ کرتا ہے۔ اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی کوششیں کیا ہے؟ لیہلک الحرث والنسل، تاکہ کھیت و کھلیان وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں، نسل انسانی وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ اللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے کہا جائے کہ بعد آ جاؤ، ایسے کاموں سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے اگر میں یہ کام نہ کروں تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہتی ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو اس کی عزت گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے بندے کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ ایسے بندوں پر بڑی رأفت، بڑی رحمت، بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، دعویٰ دونوں کا اسلام والا ہے، کہلاتے دونوں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ زبانی کلامی اسلام کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں فساد برپا کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، یہ ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، سے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ،
پھر وہ اپنی مجبوریاں پیش کرنے لگتا ہے، پھر اس کی ترجیحات بدل جایا کرتی ہیں، اس کے زبانی دعوے کچھ اور تھے لیکن عملی زندگی میں اس کی ترجیحات کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ وہ اسلام کو اس وقت تک مانتا ہے، اسلام پر اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک اس کے مفادات سے زد نہ آتی۔ جب تک اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کسی قربانی کا بندوبست نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن جہاں اسلام کے لیے قربان ہونا پڑے، اسلام کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے، اسلام کے لیے اپنی دنیاوی مفادات کو ترک کر کے صرف آخرت کو ترجیح دینے کی باری آئے، وہاں پہ اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ دنیا میں جھوٹی عزتیں رکھنے کے لیے، جھوٹے دنیاوی مفاد کے لیے وہ اپنے اسلام کو قربان کر دیتا ہے، پھر وہ اسلام سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، وہاں پر اسلام سے سوری کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، یہ میری برادری کا مسئلہ ہے، یہ میرے خاندان کا مسئلہ ہے، نہیں یہ میرا اسٹیٹس نہیں ہے، پھر عجیب عجیب اس کے بہانے سامنے آنے لگتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کی حالت، ایک کاروباری، ملازم، دکاندار یا فیکٹری کارخانے کا مالک یا ایک دن بھر مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا، کیا حالت ہے سب کی؟ آذان کی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس کے کانوں میں آتی ہے، اس کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، کہتا ہے نہیں اگر میں اپنی دکان چھوڑ کے جاؤں گا لاس ہو جائے گا، گھاٹا پڑ جائے گا۔ اذان کے بعد اس کے پاس کوئی گاہک بھی نہ آئے، بیٹھا مکھیاں مارتا رہے، لیکن ذہن بنایا ہے شیطان نے، غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، لا یغرنکم باللہ الغرور، لیکن ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو ترک کر کے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، بیٹھے رہنا، دھوپ میں چل کر مزدوری کرتے رہنا، شاید یہ ہماری روزی اور رزق کا بہانہ بن جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کسی بھی انسان کے ذمے نہ اس کا اپنا رزق ہے، نہ بیوی کا رزق ہے، نہ بچوں کا رزق ہے، نہ والدین کا رزق ہے، کسی بھی جاندار کے ذمے نہ اس کا اپنا رزق ہے، نہ کسی اور کا رزق ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ان کے ذمہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان کے ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال،
املا صدرہ کا غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری ضروریات میں پوری کروں گا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکال۔ املا صدرہ کا غنا، تیرا سینہ غنی ہو جائے گا، واسد فقرک، اور ضروریات تیری پوری ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ ضرورتوں کا ہے کہ میری گھریلو ضروریات، میری خاندانی ضروریات، میری معاشی ضروریات، میرا کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا، آنا جانا، گھومنا پھرنا، یہ ساری ضروریات، جدید دور کی جدید سہولیات، یہ سب مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکال، دل کا غنی ہو جائے گا، ضرورتیں تیری پوری ہو جائیں گی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املا یدا کا شغلہ، پھر معاملہ کیا بنے گا کہ تیرے ہاتھ کو میں کام کاج میں مشغول کر دوں گا، کمائے گا، سارا دن مزدوری کرے گا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا دن ہے، لیکن 18 20 گھنٹے دکان پہ ٹائم دے گا، بہت کچھ کما کے گھر لے کے آئے گا، لیکن گھر لاتے ہی بنے گا کیا؟ کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کبھی کوئی فوت ہو گیا ہے، کبھی کھلا ہو گیا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، سارا پیسہ یوں ہی لگ جائے۔ تن ڈھانپنے کے لیے، جسم کو ڈھکنے کے لیے کھلا کپڑا بھی اثر نہیں آتا۔ دیکھتے نہیں بڑے بڑے کمانے والے پہننے کے لیے کیا ہے؟ تنگ سی پینٹ، جس کے اندر اس کے ہپس چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آتے، ٹائٹ سی شرٹ جس میں اس کے جسم کے جب شکنجا پھنسا ہوا ہے۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ ابلے چاول، دال، برگر، نان، بسکٹ، کوئی کام کی چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اگر کبھی کھانے کو دل بھی کرے تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، تو نے فلاں بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، املا یدا کا شغلہ، تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، ضرورتیں تیری پوری نہیں ہوگی، میں ضروریات پوری نہیں کروں گا۔ اور جس کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری نہ کرے، کون ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی جتنا مرضی بڑا ہو جائے، کسی کی بڑائی تیرے مقابلے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کی فکر یہ ہو کہ میری آخرت سنور جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کے اندر غنا پیدا کر دیتا ہے، وجمع لہ شملہ، اس کی مصروفیات اللہ تعالیٰ کم فرما دیتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ فمن کانت الدنیا ہمہ، اور جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جائے، آخرت کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے کچھ ڈال دے، پھر جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی تقدیر میں فقر و فاقہ لکھ دیتے، پھر وہ اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کی خاطر فضولیات کے اتر آتا ہے۔ اوقات نہیں ہے موٹر سائیکل لینے کی، لے کے کار پھرتا ہے، پھر اس کو چلانے کے لیے اپنی ساری تنخواہ وہاں چھوڑ لیتا ہے۔ دنیا کی جھوٹی عزتیں،
جھوٹے چاہو جلال اور جھوٹی حسرتوں کو پانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. پھر اس کی زبان پہ ہمیشہ رونا دھونا رہتا ہے. کیا کریں پوری نہیں پڑتی. مہنگائی بڑی آ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، پوری نہیں پڑتی. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر و فاقہ لکھ دیتا ہے. وفرق علیہ شملہ، پھر مصروفیت اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ آخرت کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی طرف پھر توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا. دل سیاہ ہو جاتے ہیں، مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ کی یاد تو بہت دور کی بات ہے، بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا. آدھی رات کو گھر آتا ہے، بچے سوئے ہوئے دیکھتا پھول چاٹ کے لیٹ جاتا ہے، صبح سو رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے پھر چلا جاتا ہے. فرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیات کو بڑھا دیتے ہیں، کام کاج اس کا بخیر دیتے ہیں. مہینہ مہینہ، دو دو مہینہ، کئی سال سال، تین سال ملک سے باہر، شہر سے باہر، گھر سے باہر. یہ بھی زندگی ہے لوگ. فرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو. جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے اس سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا. غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر کے رکھ دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یہی بندہ جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتا ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اس کو کہا جائے صدقہ کر دو، خیرات کر دو، فلاں کام مسجد کا ہونے والا ہے وہ کروا دو، کہتا ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے، بچہ کچھ ہے نہیں، مسجد کو کیا دے، ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، بہانے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے، صبح صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دے. دوسرا آمین کہتا ہے. پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا سلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے اس کا مال سلف کر دے. پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. پھر اس کا مال سلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے راضی نہیں. لیکن اس کا مال سلف کیسے ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کا موقع ہو، پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. فضول خرچیاں اپنی بام عروج کو پہنچی ہوئی. شادی والے گھر کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا وہاں پر شرکت کرنے والوں کا ہو جاتا ہے. وہ ایک دلہا اور ایک دلہن جن کے لیے کوئی 2-4 سوٹ درکار ہیں، ان کا اتنا خرچہ نہیں جتنا شادی پہ شرکت کرنے کے لیے یہ اپنا پورا خانوادہ، پورا گھرانہ لے کے جاتا ہے. سب کپڑے سل رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور پھر شادی ہے لہذا بچوں کو خرچہ بھی چاہیے ہزاروں کے حساب سے. پھر وہ جاہلانہ ہندوانہ رسومات، نیوندرے، سلامیاں، سود در سود، حرام کی چکی اس میں قصہ ہے. اور پھر پڑھا چڑھا کے دیتا ہے نام اونچا رکھنے کے لیے. جب کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کہتا ہے اچھا اگر میں سلامی میں نے نہ دی، نیوندرا میں نے نہ دیا، پھر میری برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا. اخذتہ العزت بالاسم،
گناہ کرنے پر اس کی عزت اس کو مجبور کرتی ہے. شادی بیاہ والا گھر فضولیات سے ہٹا ہوا، لیکن مجوسیوں کی طرح بے انتہا ناچ گانا، کنجر خانہ، انتہا درجے کا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخر ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہاں، اسلام نے ایسا کلچر نہیں کیا، نہ اسلام ایسی تہذیب و ثقافت چاہتا ہے. جب اس کو کہا جائے کہ یہ بھانڈ پن مراسی پنا نہ دکھا، کنجر خانہ نہ کر، کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کی شادی ہے اس نے خوشی بھی نہیں کی. صرف اپنے ملنے والے یاروں دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے، ان کے درمیان اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے وہ گناہ والے کام کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. وہ اپنا ناک باقی رکھنے کی خاطر گناہ والے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے بندے کو جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کو ایسا اسلام نہیں چاہیے، لولا لنگڑا اسلام، ناک کٹا کان کٹا اندھا کانا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ اسلام چاہتا ہے جو اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے. ایسا اسلام جو صرف اس کے ذاتی مفادات کی خاطر استعمال ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا نام دیتا ہے. آج ہمارے دلوں کی کیفیت، دلوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ جیب سے 150 کا نوٹ گر جائے سارا دن پریشان، پتہ نہیں کدھر گیا، بڑی مشکل سے کمایا تھا، چاہے حلال ذریعے سے کمایا تھا چاہے حرام ذریعے سے کمایا تھا، کما تو لیا تھا، جہاں کدھر گھر میں سارے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، تم نے تو نہیں نکالے تھے. کبھی کسی سے پوچھتا ہے کبھی کسی سے پوچھتا ہے، تم نے دیکھے تو نہیں. کیا بات ہے آج 150. لیکن اسلام وہ سارا گھر سے رخصت ہو جائے، جسم سے اتر جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں. اسلام کی مساجد گر جائے، اسلام پر کافر حملہ آور ہو جائیں، مسلمانوں کا قتل عام کر دیں، یہ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میرے گھر کا چولہا تو جلتا ہے. یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت ہو چکی ہے. زبانی دعوے اسلام کے، خواب دیکھتے ہیں اسلام کی سربلندی کے کہ اسلام غالب آنا چاہیے، اسلام چھانا چاہیے، ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، لیکن 5-6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں ہے. نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ حجامت مسلمانوں والی، نہ چال ڈھال مسلمانوں والی، نہ انداز گفتار انداز کلام مسلمانوں والا، نہ اخلاق و کردار اسلام والا اور اسلام کا دعوے دار.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایسے بندے کو جہنم کافی ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ ایسے بھی لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عرب کا شہزادہ ہے، ایسا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا، ایسی خوشبو لگاتے پوری باندی میں کسی کے پاس وہ خوشبو نہ ہو۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، حالت کیا ہے؟ جسم کے اوپر تاج لپیٹا ہوا ہے، کانٹے لگا کے اس کو جوڑا ہوا ہے، اور وہ بھی پورے جسم کو ڈھانپ نہیں رہا، جھک کے کمر کو جھکا کے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو دیکھا، آپ کی عادت تھی کہ مصعب کو دیکھ کر آپ مسکرا دیا کریں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آج خلاف معمول آپ رو دیے۔ کہنے لگے مجھے مصعب کی وہ پچھلی زندگی یاد آ گئی کہ جب یہ مصعب اس وادی کا شہزادہ ہوا کرتا تھا، اعلیٰ ترین پوشاک، اعلیٰ ترین لباس اس کا، لیکن آج اسلام کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں۔ یہی مصعب شہادت ہوتی ہے، صرف ایک کپڑا جسم پہ ہے، ایک کپڑا، اسی کا کفن بنایا جاتا ہے۔ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا سر ڈھانپ دو، وَجْعَلُوا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ اِذْخَرَ، اور اس کے پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا تھا، اللہ کے ساتھ سودے کر لیے۔ میدان سجا ہے، معرکہ ہو رہا ہے، تیر ایک آتا ہے، ایک صحابی کی شارت پہ لگتا ہے، اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تیر لگا ہے، جان سے ہار رہا ہے، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کامیابی کا معیار کیا سمجھا تھا، آج ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ ہمارے نزدیک کامیابیاں کیا ہیں؟ ہمارے نزدیک فوز و فلاح کے معیار کیا ہیں؟ خیر و شر کے پیمانے کیا ہیں؟ دوستی دشمنی کے انداز ہمارے کیا ہیں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے قبیلے خاندان سے کٹ کر ہجرتیں کر کے مدینہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج مجھے اسلام پہ چلنے کے لیے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تھوڑی سی ذکر اٹھانی پڑے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ نہیں، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو میٹھا میٹھا نرم نرم ہونا چاہیے۔ یہ آج ہماری ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضامندی کو چاہنے کے لیے، رب کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ہاں جو بندہ یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اپنا تن من لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی جنتوں کے حصول کے لیے وہ تمام تر دنیاوی مفادات کو بلائے ساتھ رکھ دے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، کہ رب اس پر راضی ہوتا ہے، اس پر نرمی کرتا ہے، رحمتیں اسی پر برسا کرتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، مسجد آباد قرآن کھول کے دیکھے، تلاوتیں شروع ہو گئی۔ رمضان گزرا، پھر پاؤں کے بل یوں ٹرن لے لیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یاد رکھنا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کو بھی سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آج من حیث القوم مسلمانوں کی ذلت، پستی، اس کی وجہ